ظلم سے اللہ کو بے خبر جانتے ہیں، یعنی ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے، یعنی ظالم جو ظلم کر رہا ہے معاشرے کے اندر، اور اس کے ظلم کو دیکھ کر ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا مقبول بندہ ہے، یا بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، یا اس کے پاس طاقت بڑی ہے، یا قوت کا مالک ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے جو ظالم ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک مقررہ دن تک، مقررہ وقت تک انسان کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جا، کہاں تک جائے گا، کہاں تک تیری پرواز ہوگی، کہاں تک تیری پہنچ ہوگی۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کیا حالت ہوگی اے ظالموں تمہاری، جس دن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور دیکھنے والا ان ظالموں کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا، اور آج ان پر کتنی بڑی ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ آج ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت مقدسہ بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو متوجہ کیا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ظلم کرتے رہیں گے اور آزاد رہیں گے، اور دوسرا مظلوموں کی داد رسی فرمائی کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم سمجھتا ہے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو جتنا بڑا ہے اس کے ساتھ اتنے لوگ زیادہ ہیں، جتنا پیسے کا مالک ہے، جتنی جائیداد کا مالک ہے، یعنی جتنا بڑا ہے اس کے ساتھ لوگ بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان مظلوموں کو حوصلہ دیا، ان مظلومے کے سر پر دست شفقت اور دست رحمت رکھا، اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ ظالم یوں ہی گھومتا رہے گا، بلکہ ظالم کی رسی ایک وقت تک دراز ہے، ایک مقررہ وقت ہے، ایک مقررہ دن ہے، اس دن تک دراز ہے۔ کون سا وہ دن ہے؟ جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اور دوسری چیز، ہمارے ہاں عرف عام میں ایک بڑا مقولہ بولا جاتا ہے، اس مقولے کی بھی تائید اس آیت مقدسہ سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ جملہ عرف عام میں ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس آیت میں ہمیں یہ چیز بھی بیان فرما دی کہ بے شک اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے۔ اللہ جب ظالم کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، ظالم کو وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، حاضر وقت اس کو سزا نہیں دی جاتی، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کو، کفر کو، باطل نظام کو کہ وقت ہے ابھی توبہ کر لے، وقت ہے ابھی مان جا، وقت ہے ابھی اپنے ظلم سے باز آ جا، وقت ہے ابھی اپنے ظلم کو روک لے، مظلوموں کی داد رسی میں لگ جا، یتیموں غریبوں مسکینوں کا ملجا بن جا، غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ تو اللہ پاک اس کو ایک مقررہ وقت تک، مقررہ دن تک ڈھیل دے دیتا ہے،
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے، یعنی جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی، پھر وہ ظالم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، روئے گا، ہائے باری تعالیٰ میں نے یہ ظلم کیا، مجھے واپس بھیج دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اس وقت پھر اس کو واپسی کی راہ نہیں ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب رب پکڑے گا تو تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب کہ وہ بستی والے ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اور بڑی دردناک ہے۔ اب اس آیت مقدسہ سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان پر، کسی بھی بستی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی میں نے آیت مقدسہ دے دی تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ خود ظلم کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتا ہے بستی والوں کو۔ کب پکڑتا ہے؟ جب بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں، جب ظلم کرتے ہیں، جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، جب رب کے نظام کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، جب رب وحدہ لا شریک کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی ٹھٹھا مزاج بنا لیتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو پکڑ لیتا ہے اور اس بستی پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان بستی والوں کو جن پر میں رب نے ظلم کیا؟ یعنی ظلم سے مراد ہے کہ ان کو پکڑ کی میں نے، جب رب وحدہ لا شریک نے ان کی پکڑ کی، ان پر عذاب مسلط ہوئے، اور طرح طرح کے عذاب ان لوگوں پر مسلط ہوئے۔ جب مسلط ہوئے عذاب تو پھر وہ دیکھتے رہ گئے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفک وافئدتہم ہوا، اور فرمایا لوگ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے بھاگتے پھریں گے، اپنے سروں کو۔ اب یہ بڑی خوبصورت مثال اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے بھاگتے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفک، ان کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں گی، اس کی پلکیں اس بندے کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں گی۔ تو اب یہ جو چیز فرمائی نا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس کو ہم پنجابی میں لے لیں تو ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے تو آدھے کدے منہ چاہیے، سمجھ آئی؟ کدے منہ چاہیے، تین ہوش ہی کوئی نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات فرما رہا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے بھاگے ہوں گے۔ کس چیز سے بھاگتے ہوں گے؟ اس وقت ان کی حالت ظاہر یہ ہوگی، ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، یعنی کچھ نظر نہ آ رہا ہوگا، شتر بے مہار کی طرح وہ انسان اس وقت بھاگ رہے ہوں گے، ان کی پلکیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دل خالی ہوں گے، یعنی دل کے اندر کوئی آرزو نہیں ہوگی، دل کے اندر کوئی تمنا نہیں ہوگی، دل کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوگی۔
دل کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ، کوئی ہوس، کوئی دنیا پرستی، وہ سب کا سب مٹ چکا ہوگا، تو اس وقت پھر کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ بھاگنے والے اسرافیل، یہ فرشتہ ہے، وہ جس دن پھونک مارے گا، سور پھونکا جائے گا، ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی، اب ظاہر ہے کسی کو بلایا جائے آ جا، آ کے مار کھا جا، تو وہ کوئی نہیں جائے گا، کہ کسی کا جانے کا دل کرتا ہے؟ کوئی کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن قیامت کے دن نظام بڑا عجیب ہوگا۔ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اسرافیل سور پھونکے گا اور ہر کوئی اس کی آواز کی طرف بھاگتے جائیں گے۔ ان کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی، لیکن ان کے دل ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں گی، ان کی اعضاء جسمانی اس انسان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، بے تحاشا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس آواز کی طرف دوڑیں گے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا اس کا ذکر حضور پاک نے فرمایا کہ دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ کے پھنس جائیں گے، نہ وہ باہر نکلیں گے نہ وہ اندر واپس جائیں گے۔ اس وقت ان کے بھاگنے کی وجہ سے، اب ہم بھی تھوڑا سا بھاگے نا تو ہمارا دل جو ہے وہ سانس اٹک جاتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے، پھر بیٹھ کے جھٹ سکون کر دیا تو پھر سکون ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا منظر بڑا عجیب اور بڑا ہولناک ہوگا، لوگ بھاگیں گے اور ان کے دل اپنے سینے سے نکل کر گلوں میں آ کے اٹک جائیں گے، نہ ان کو واپس اندر دھکیل سکیں گے نہ ان کو باہر پھینک سکیں گے۔ اس وقت پھر وہ حالت بڑی عجیب حالت ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، زیادتیاں کی ہوں گی، لوگوں کے حق تلف کیے ہوں گے، اس وقت پھر وہ کس حال میں ہوں گے جب اللہ وحدہ لا شریک پکڑ فرمائے گا۔ اور حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان لیا جائے گا، اور وہ دن جس دن نفس کسی نفس کی مدد نہیں کر سکے گا، اور جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کا معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو چودھری صاحب کے بڑے معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن، آخرت کے دن کوئی کسی کا مددگار اور معاون نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگتا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جس دن ان کو چہروں کے بل اوندے منہ دوزخ کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہوگا۔ اور پھر جس دن باپ اولاد کے کام نہ آئے گا۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اولاد کی آسائش کے لیے، اولاد کی دیکھ بھال کے لیے، اولاد کے سکون کے لیے والدین ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں اولاد کی آسائش کے لیے، حرام جمع کرتے ہیں اولاد کی آسائش کے لیے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرتے ہیں اولاد کی آسائش کے لیے کہ میری اولاد آسان ہو جائے، میری اولاد پر پریشانیاں نہ رہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا، باپ بیٹے کی مدد نہیں کر پا رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا جس دن آدمی
اپنے بھائی اور ماں باپ سے دور بھاگے گا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا۔ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اور اس دن سے ڈرو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب کوئی کسی کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا، جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والوں کو بھول جائیں گی، حاملہ اپنے حملوں کو گرا دیں گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کوئی کسی کا معاون اور مددگار نہیں ہوگا، جب باپ بیٹے کو دیکھ کر دور بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر دور بھاگے گا۔ آج دنیا کی محبت میں بدمست ہونے والوں، دنیا کی محبت میں، اولاد کی محبت میں سارے جہان سے جھگڑا کرنے والوں، کل یہی اولاد وبال جان بن جائے گی، کل یہی اولاد جس کو عذاب میں دیکھ کر کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، ہر کوئی اس سے دور بھاگے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تمہارے حساب کتاب ہوں گے، اور تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے کون سے عمل کیے تھے، کون سے لوگوں کے ساتھ تم نے معاملات اچھے رکھے تھے، کون سے عمل کیے، کون سے برے کیے، کون سے اچھے کیے، ہر چیز رب کے ہاں پیش کر دی جائے گی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا لوگوں دھیان کرو تمہارے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، اور غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہو۔ کیوں غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہو؟ رب کے قریب آؤ۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل کھیل میں پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے، جب رب کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں فرمایا وما یأتیہم من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، جب رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی، کوئی رب کا پیغام آتا، رب کے نبی اور رسول لے کر آتے، وہ اس پیغام سے چہ جائے کہ ڈرتے، وہ اس پیغام سے چہ جائے کہ عبرت حاصل کرتے، وہ اس پیغام کو سن کر رب کی طرف متوجہ ہوتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، رسول رب کا قرآن لے کر آتے، رسول پیغام شریعت لے کر آتے، جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو لوگ کیا کرتے؟ اس پیغام کو ہنستے کھیلتے سنتے اور پھر اس پیغام سے کھیلنا شروع کر دیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھٹا کرتے، مذاق کرتے، یہ کیا ہے، یہ تو کوئی مجنوں بندہ ہے جو ہمارے پاس آ کے ان کہی باتیں ہمارے پاس آ کے کہہ دیتے۔ وہ تو تھے کافر، وہ تو تھے فاسق، وہ تو تھے منافق، اور ہم لوگ ہیں مسلمان، ہم لوگ رب کو مانے بیٹھے ہیں، ہم لوگ رب کے رسولوں کو مانے بیٹھے ہیں، ہم لوگ رب کی شریعت کو مانے بیٹھے ہیں، اور جب رب کے حکم کو بھی ماننے کی ہم لوگ اقرار کرتے ہیں، رب کے رسول کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کی پاسداری کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو پھر جب ہم رب کے حکم کو چھوڑتے ہیں، رب کے حکم کا ٹھٹھا کرتے ہیں، رب کے حکم کا مذاق بناتے ہیں، اور رب کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں بدمست ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کل قیامت کے دن رب تو پوچھے گا ہاں بھی میں نے تو اپنا پیغام دیا تھا، وہ تو کافر تھے جو اس کو ہوا میں اچھال دیتے تھے، مومنوں مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ تم جو رب کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے،
رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، پھر جب تمہارے پاس رب کا کلام آتا، رب کا پیغام آتا، رب کی شریعت آتی تمہارے پاس، کیا تم اس شریعت کی پاسداری کرتے یا ہوا میں اڑا دیتے تھے؟ تو قیامت کے دن یار ہمیں پوچھا جائے گا بھئی قرآن سے کتنی محبت کی تھی، دین سے، شریعت سے کتنی محبت کی تھی، احکام شریعت پر کتنا عمل کیا تھا، یا کھیلتے رہے شریعت کے ساتھ، مذاق کرتے رہے شریعت کا، دین کا، دینداروں کا، نماز پڑھنے والوں کا، روزہ رکھنے والوں کا کہیں ٹھٹھا تو نہیں کرتے رہے، کھیلتے تو نہیں رہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کھیل کود کو چھوڑ دو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، لوگوں یاد رکھو، اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا جب رب ان کو پکڑ لے گا، رب ان کو حساب لے گا، تو وہ آگے سے کہیں گے کیا؟ وہ ظالم لوگ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے وَأَنذِرْهُمْ وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جب ان کو ظالموں کو رب پکڑ لے گا، رب ظالموں کی گرفت کر لے گا، اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ رب کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دے، ہمیں کچھ دنوں کے لیے دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا میں جا کر جن رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، جن رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، خدا تیری قسم ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم اس شریعت کو جو نبی لے کر گئے ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے، اس پر عمل کرو تو تمہیں نفع ملے گا۔ پر رب تبارک و تعالیٰ پھر آگے سے کیا فرمائے گا؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پھر رب وحدہ لا شریک فرمائے گا کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے؟ پہلے تم نے قسم کھائی ہوئی تھی دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا سے کہیں ہٹ کر نہیں جائیں گے، دنیا کو چھوڑیں گے نہیں۔ آج ہماری محبت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے دنیا میں ایسے مکان بنائے، ایسی جائیدادیں بنائی، ایسے معمولات بنائے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کے ہم نے کہیں نہیں جانا، یہ دنیا ہماری حقیقت ہے، یہ دنیا ہماری زندگی ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ تو دوستو رب فرمائے گا قیامت کے دن کہ دنیا تو ختم ہو گئی، اب بتا انسان، تو قسم کھا کے کہتا تھا میں نے اتنا مال بنا لیا، میں نے اتنی جائیداد بنا لی، اتنی میری اولاد ہو گئی، کیا میں اس وقت نہیں کہا تھا؟ رب فرمائے گا وما اموالکم ولا اولادکم، یہ چیزیں میں نے اس دن نہیں فرمائی؟ وما اموالکم ولا اولادکم الا باللاتی تقربکم عندنا زلفی، کیا یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں رب کے قریب کر دے گی؟ اس وقت پھر رب فرمائے گا ہاں بندے وہ اولاد بھی لے اپنی، وہ مال بھی لے اپنا، وہ جائیداد بھی لے اپنی، وہ دنیا کے بینک بیلنس، کوٹھیاں، کاریں، سب کچھ لیا، کیا وہ تمہیں بچا سکیں گے؟ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نہ، کوئی بھی شے قیامت کے دن تجھے بچا نہیں سکے گی، جو تو نے ظلم کیا اس ظلم کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، جو تو نے کرتا دھرتا دنیا میں رہتے ہوئے کیا تھا وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے دوستو انسانی زندگی کا مقصد، آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے غریب، یتیم، مسکین پر ظلم کرتا ہے، تو یہ پیغام رب کا سن لیں۔ رب نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالموں تم رب کو بھولے بیٹھے ہو، کہ ایسا ہوگا کہ رب تمہیں چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رب تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے،
ایک مقررہ دن کے لیے جس دن تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دیکھتے رہ جاؤ گے تو ہمارے ساتھ برتن کیا ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ معمولات ہو کیا رہی ہیں۔ تو دوستو یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی بھی انسان سے۔ ہم کہہ لیتے ہیں کل کر لیں گے، کل نہاؤں گا، کپڑے پہنوں گا تو نماز پڑھ لوں گا۔ کل کا وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کل آئے یا نہ آئے، یہ کسی بھی انسان کو پتہ نہیں۔ کل میں نرم مزاجی کر لوں گا، کل نہیں آئے گی۔ کل میں یہ کر لوں گا، کل نہیں آئے گی۔ تو اس لیے رب کی بارگاہ سے معافی آج ہی مانگنی ہوگی۔ جو لمحہ ظلم میں گزر گیا وہ برباد ہو گیا، جو لمحہ زیادتی میں گزر گیا وہ برباد ہو گیا۔ وہی زندگی کامیاب زندگی ہوگی جو رب کی محبت اور معرفت میں گزرے گی۔ اور یہ دنیا کا مال، دنیا کی اولاد، یہ سب کچھ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ عذاب بنے گی، رحمت نہیں بنے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ہر رشتہ دار سے دور بھاگے گا، اور یہاں تک فرمایا کہ زبانیں خاموش ہوں گی، اعضائے جسمانی بولیں گے۔ ہاتھ بول کے کہے گا باری تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں جگہ سے چوری کی تھی، ٹانگیں بولیں گی یہ چوری کی طرف چل کے گیا تھا، آنکھیں بولیں گی، باقی اعضائے جسمانی ایک ایک انگ انسان کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یار یہ جسم سب سے زیادہ عزیز اور محترم ہے جب قیامت کے دن یہی خلاف ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اولاد سب سے زیادہ جس کے لیے ہم لوگ لڑنا جھگڑنا مرنا تک گوارا کر لیتی ہیں وہ اولاد ہے، وہ اولاد قیامت کے دن چھوڑ جائے گی۔ اور پھر یہ مال تو پہلے ہی چھوڑ جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو آخرت کا توشہ بنائے، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔